الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. نیکیوں کے موسم میں بندوں پر خدا کے جتنے احسانات ہوئے اتنی بار اللہ اکبر. میدان عرفات میں جتنے بڑے بڑے گناہوں اور پاپوں سے رحمان نے درگزر فرمایا اتنی بار اللہ اکبر. مخلوقات میں سے جتنی بار کسی نے اللہ تعالیٰ کا تعریفی نغمہ الاپا اتنی بار اللہ اکبر. ہمارے بابرکت و بلند بلند و بالا رب کے راضی ہونے تک اللہ اکبر. جب راضی ہو جائے تو تمام اوقات پر محیط وڈیائی کے لیے اللہ اکبر. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ. اللہ تعالیٰ کے عرش کے وزن اس کے تعریفی کلمات کی سیاہی اس کی مخلوق کی تعداد کے برابر اور اس کے راضی ہونے تک. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو رحمان و رحیم اور تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو ایک عظیم الشان شدید البرہان اور قوی الارکان ہے. جو وہ چاہے ہوتا ہے جو نہ چاہے نہیں ہوتا. تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہیں جو عزت و سلطان کا مالک ازل سے احسان کرنے والا اور ہمہ وقت کی مسلسل بزائی کرنے والا ہے. اللہ کی جانی و شانی جانی و انجانی تمام نعمتوں پر اس کی حمد و شکر بجا لاتے ہیں. وہی فضل و احسان کا مالک ہے. میں گواہی دیتا ہوں اللہ وحدہ لا شریک کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں. وہی اور وہ صاحب علم و فضل کی گواہی کے مطابق وحدہ لا شریک کر میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور قرآنی تائید یافتہ جن و انس کی طرف بھیجے گئے اس کے رسول ہیں. اے اللہ اپنے بندے اور رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل و اصحاب پر درود و سلام اور برکت نازل فرما جنہوں نے جہاد اور دلیل و برہان سے دین الہی کی مدد نصرت فرمائی. کے بعد اللہ تعالیٰ کے ملال و خفا سے اجتناب اور اس کی رضا جوئی سے اس کا تقوی اختیار کرو کیونکہ تیرے رب کا یہ فیصلہ اٹل ہے کہ اس کا مطیع فرما بردار کبھی بدبخت نہیں ہوگا اور نافرمان کبھی سعادت مند نہیں ہو سکتا. اور اللہ تعالیٰ کی گواہی کے کافی ہونے کے باوجود انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام اور ان کی امتوں کی تاریخ اس بار گواہ ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. اے مسلمانوں اللہ تعالیٰ کی گوناگو نعمتوں اور بے بہا احسانات کو یاد کرو جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے اسی نے تمہیں تمہاری منہ مانگی کل چیزوں میں سے دے رکھا ہے. اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو ناممکن ہے. یقیناً انسان بڑا ہی بے انصاف اور ناشکرا ہے اور ان تمام نعمتوں میں سب سے بڑی اور عظیم نعمت دولت ایمان ہے جس سے انسان کا رتبہ اپنے رب کے ہاں بلند ہوتا اور جس سے وہ جنتوں کا مالک بنتا ہے. جیسے کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے وہ ان جنتوں میں داخل کیے جائیں گے جن کے نیچے چشمے جاری ہیں. اور حدیث میں ہے کہ جنت مومن مسلمان کے سوا کوئی داخل نہیں ہوگا. اسے احمد ترمذی نے روایت کیا ہے. چنانچہ جو شخص دولت ایمان سے محروم رہا اس کے لیے دنیا کی ساری لذتیں بالکل بیکار ہیں جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے. اور جو لوگ کافر ہوئے وہ دنیا ہی کا فائدہ اٹھا رہے ہیں اور مثل چھپایوں کے کھا رہے ہیں اور ان کا اصل ٹھکانہ جہنم ہے. جبکہ ایمان کا بدلہ اور صلہ دنیا میں سب سے شاندار اور مرنے کے بعد والی ہمیشہ اس کی زندگی میں سب سے اعلیٰ افضل ہوگا. جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے کام بھی اچھے کیے یقیناً ان کے لیے الفردوس کے باغات کی مہمانی ہے جہاں وہ ہمیشہ رہا کریں گے جس جگہ کو بدلنے کا کبھی بھی ان کا ارادہ ہی نہ ہوگا. ایمان کے بعد سب سے بڑی نعمت قرآن عظیم ہے کیونکہ قرآن ہر قسم کی عزت و عظمت اور فضیلت کی طرف رہنمائی کرتا اور ہر قسم کی ذلت و رسوائی برائی اور محرومی سے روکتا ہے. ارشاد باری تعالیٰ یقیناً یہ قرآن وہ راستہ دکھاتا ہے جو بہت ہی سیدھا ہے. قرآن مجید رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ عظیم الشان معجزہ ہے جس نے اپنے نزول سے ہی انسان کو صرف 10 کلمات پر مشتمل سورت الکوثر جیسی کوئی ایک سورت بھی پیش کرنے سے عاجز و بے بس کر دیا ہے. چنانچہ یہ امت اس قرآن کے حق کو ادا کرنے کے لیے میدان میں اتری اور اسے اس طرح حفظ کیا کہ اس کے کلمات آیات
حروف رسم و ضبط تک کو محفوظ کر لیا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہم نے جو کچھ اپنے بندے پر اتارا ہے اس میں اگر تمہیں شک ہو اور تم سچے ہو تو اس جیسی ایک صورت تو بنا لاؤ۔ تمہیں اختیار ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا اپنے مددگاروں کو بھی بلا لو، پس اگر تم نے نہ کیا اور تم ہرگز نہیں کر سکتے تو اسے سچا مان کر اس آگ سے بچو جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کو سراپا رحمت بنا کر نازل کیا اور فرمایا ہم نے آپ کو جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، پھر دین و دنیا کی انگنت نعمتیں جنہیں سوائے اللہ کے کوئی شمار نہیں کر سکتا، اور سب سے چھوٹی نعمت تک اگرچہ اللہ کی کوئی نعمت چھوٹی نہیں ہوتی، وہ سب کی سب نعمتیں قرآن کے بعد ہی ہیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر واللہ الحمد۔ اے مسلمانوں، تمہارے دینی اور دنیاوی تمام معاملات میں بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے تم پر احسانات پورے کر دیے ہیں، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ وہ اسی طرح اپنی پوری نعمتیں دے رہا ہے کہ تاکہ تم حکم بردار بن جاؤ، اور فرمایا تاکہ میں اپنی نعمت تم پر پوری کروں اور اس لیے بھی کہ تم راہ راست پاؤ۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ تعالیٰ تم پر کسی قسم کی تنگی ڈالنا نہیں چاہتا، بلکہ اس کا ارادہ تمہیں پاک کرنے کا اور تمہیں اپنی بھرپور نعمت دینے کا ہے تاکہ تم شکر ادا کرتے رہو۔ اے اقوام مسلم، اللہ تعالیٰ نے تم پر نیکیوں کا احسان کیا اور عقوبات سے بچایا تاکہ تم نیکیاں کر کے اور برائیوں سے بچ کر اپنا اور کئی قسم کی نیکیوں تعاون کے ذریعے حت المقدور مخلوق کا بھلا کرو۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت میں تمہیں حکم دیا ہے کہ تم احسان کیا کرو، جیسا کہ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے اور سلوک کو احسان کرو، اور اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ اور فرمایا اللہ تعالیٰ عدل بھلائی قرابت داروں کے ساتھ سلوک کرنے کا حکم دیتا اور بے حیائی کے کاموں ناشائستہ حرکتوں اور ظلم و زیادتی سے روکتا، اور فرمایا جو کچھ اللہ تعالیٰ نے تجھے دے رکھا ہے اس میں سے آخرت کا گھر تلاش کرو اور اپنی دنیاوی حصے کو بھی نہ بھولو، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے تیرے ساتھ حسن سلوک کیا ہے تم بھی اچھا سلوک کرو، اور ملک میں فساد کے خواہاں نہ ہو۔ یقین مانو کہ اللہ مفسدوں کو پسند نہیں کرتا۔ اور انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ بے شک نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ساری مخلوق اللہ کی نیاز مند ہے، سو وہ سب سے بڑھ کر اللہ کو پسند ہے جو اس کے نیاز مندوں کے ساتھ سب سے زیادہ احسان کرتا ہے۔ طبرانی بزار اور ابو یعلا نے اپنے مسند میں ذکر کیا، اور ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا نیکی کے کسی بھی کام کو معمولی نہ سمجھو، اگرچہ تم اپنے کسی مسلمان بھائی کو خندہ پیشانی سے کیوں نہ ملو۔ مسلم شریف۔ تمہارا مذہب اسلام احسان، مہربانی، کمال، دنیاوی عزت اور اخروی کامیابی کو عمرانی کا دین ہے، تو قرآن و سنت کو شریعت بنانا بندوں پر اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا احسان، سب سے عظیم مہربانی اور سب سے اعلیٰ کرم نوازی ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کے احکام و فرائض انسانوں پر احسان خداوندی اور اس کی ممنوعات و محرمات ان کے لیے رحمت الہی ہے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ اور اگر اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم تم پر نہ ہوتا تو تم میں سے کوئی کبھی بھی پاک صاف نہ ہوتا، اور فرمایا نہ تو طور کی طرف تھا جب کہ ہم نے آواز دی، بلکہ یہ تو تیرے پروردگار کی طرف سے کرامت ہے، اس لیے کہ تو ان لوگوں کو ہوشیار کر دے جن کے پاس تجھ سے پہلے کوئی ڈرانے والا نہیں پہنچا، کیا عجب کہ وہ نصیحت حاصل کریں اور یہ گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم بلا شبہ اللہ کے رسول ہے۔ یہی دین اسلام کا سب سے پہلا، سب سے مضبوط اور سب سے بڑا رکن ہے، اور یہی اسلام میں ہر شرعی مسئلے کی بنیاد ہے۔ لا الہ الا اللہ کہہ کر یہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور محمد رسول اللہ کی گواہی سے یہ ثابت کیا کہ محمد کے سوا کوئی اتباع و پیروی کے لائق نہیں، اور یہ کہ اللہ کی عبادت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت و محبت کے بغیر ناممکن ہے، اور یہ کہ کائنات کی ہر ہستی خواہ وہ کوئی بھی ہو ان سب پر آپ کے فرامین کو مقدم کیا جائے گا، اور آپ کی تمام احادیث و اخبار ہر قسم کے شکوک و شبہات سے بالاتر اور ہر قسم کا فیصلہ کرنے میں کتاب و سنت کی بالادستی رہے گی۔ چنانچہ جس نے ان دونوں گواہیوں کو اپنے سچے دل سے قبول کر لیا اور اپنی زبان سے ان کا اقرار و تصدیق کی اور اپنے اعضاء کے ساتھ ان کے مطابق عمل کے لیے سرنگو ہو گیا، سو وہ اللہ کے بہت بڑے احسان کے حصول میں کامیاب ہو گیا، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے کرم سے اسے جنت کی چابی عطا کر دی، جیسے کہ عبادہ بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
گواہی دی کہ اللہ وحدہ لا شریک کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں اور بلا شبہ اس کے بندے اور رسول ہیں، اور عیسیٰ علیہ السلام بے شک اللہ کے بندے رسول اور وہ کلمہ خدا بندی ہے جسے اس نے مریم تک پہنچایا اور اس کی طرف سے ایک روح ہے، اور یہ کہ جنت و دوزخ دونوں حق ہیں، تو ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کر دے گا، اس کے اعمال کیسے بھی ہوں۔ بخاری مسلم۔ رفاع جوہنی رضی اللہ عنہ سے مروی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اللہ کے ہیں ایسے بندے کی گواہی دیتا ہوں کہ جس کی موت اس حال میں آئے گی کہ وہ اپنے سچے دل سے گواہی دیتا تھا کہ اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں اور میں بلا شبہ اللہ کا رسول ہوں، اور اسی عقیدے پر زندگی بھر ڈٹا رہا تو وہ جنت میں داخل ہو گئے، اسے احمد نے روایت کیا۔ البتہ جس نے عادت و تقلید کے طور پر محض زبان سے دونوں گواہیاں دیں اور ان میں سے ایک یا دونوں کی تکذیب کرتا رہا، عمل بھی ان کے برخلاف ہی کیا، تو اس کے لیے گواہی دینا اسی طرح بیکار ہے جیسے طرح منافقوں کے لیے بے سود ہے۔ جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے تیرے پاس جب منافق آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ہم اس بات کے گواہ ہیں کہ بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں، اور اللہ جانتا ہے کہ یقیناً آپ اللہ کے رسول ہیں، اور اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ منافق قطع جھوٹے ہیں، اور فرمایا منافق تو جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے۔ اس لیے بہت ضروری ہے کہ گواہی یقین اور صدق کے دل سے ہو، اور اس سے واجب ہونے والے تمام اسلامی قوانین کو فالو کیا جائے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اور ہر اس چیز سے برات اختیار کرنا جس کے سوائے اللہ کی پوجا ہوتی ہو۔ جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ مسلمانوں تمہارے لیے حضرت ابراہیم میں اور ان کے ساتھیوں میں بہترین نمونہ ہے، جبکہ ان سب نے اپنی قوم سے بربلا کہہ دیا تھا کہ ہم تم سے اور جن کی تم اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو ان سب سے بالکل بیزار ہے۔ تو بندوں پر اللہ تعالیٰ کی توحید والے احسان سے بڑھ کر کوئی احسان نہیں، اور اس انسانوں کو غیر اللہ کی عبدیت کی غلامی سے آزاد کروانے والے اللہ کی تکریم انسانی سے بڑھ کر کوئی تکریم نہیں ہو سکتی۔ غیر اللہ کے لیے کی گئی ہر قسم کی عبادت عبد کے لیے غلامی اور نقصان کا باعث، اور اس کے لیے ہر اعتبار سے بے سود ہوگی۔ جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ انہوں نے اللہ کے سوا دوسرے معبود بنا رکھے ہیں کہ وہ ان کے لیے باعث عزت ہو، لیکن ایسا ہرگز نہیں ہونا، وہ تو ان کی پوجا سے بھی منکر ہو جائیں گے اور الٹے ان کے دشمن بن جائیں گے۔ لہذا توحید پر اللہ تعالیٰ کی حمد و شکر ہے، اور توحید پرست مضبوط ترین مخلوق ہے، کیونکہ وہ اس مضبوط و قوی رب کا خاص بندہ ہے جو دنیا آخرت دونوں کا مالک ہے، جبکہ مشرک کمزور ترین مخلوق ہے کیونکہ اس نے مردہ مخلوق کی پوجا کی۔ جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے سوا اور کارساز مقرر کر رکھے ہیں ان کی مثال مکڑی کی سی ہے کہ وہ بھی ایک گھر بنا لیتی ہے، حالانکہ تمام گھروں سے زیادہ بودا گھر مکڑی کا گھر ہی ہے، کاش کہ وہ جان لیتے۔ یہ نماز جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے بندوں پر احسان کیا، اور اس امت پر رحمان کی خاص مہربانی سے اللہ تعالیٰ نے شب معراج ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرتے ہوئے اسے فرض کیا، اور چند شرطوں کے ساتھ یہی جنت کی گارنٹی ہے۔ جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ اور جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں یہی لوگ جن تو ہمیں عزت والے ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ نے اس نماز کو اپنے مقرر کردہ ہر دین پر فرض کیا، اور یہ جسم کی طہارت و زکوٰۃ ہے۔ جیسا کہ فرما بے شک اس نے فلاح پالی جو پاک ہو گیا اور جس نے اپنے رب کا نام یاد رکھا اور نماز پڑھتا رہا، اور فرمایا تو صرف انہی کو آگاہ کر سکتا ہے جو غیبانہ طور پر اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور نمازوں کی پابندی کرتے ہیں، اور جو بھی پاک ہو جائے وہ اپنے ہی نفع کے لیے پاک ہوگا، لوٹنا اللہ کی طرف ہے۔ نیز یہی نماز رزق حلال کی ضمانت، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ اپنے گھرانے کے لوگوں پر نماز کی تاکید رکھا اور خود بھی اب اس پر جمع رہے۔ ہم تجھ سے روزی نہیں مانگتے بلکہ ہم خود تجھے روزی دیتے ہیں۔ آخر میں بول بالا پرہیزگاروں کا ہی ہوگا، اور بدن کا ہر عضو نماز سے اپنا حصہ لے گا۔ جیسا کہ ابو ذر رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے ہر ایک شخص کے ہر جوڑ پر صبح ایک صدقہ واجب ہوتا ہے، چنانچہ سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر ان میں سے ہر ایک کا پڑھنا ایک صدقہ ہے، اور نیکی کا حکم دینا برائی سے روکنا بھی صدقہ ہے، جبکہ اشراق کی 2 رکعت نماز پڑھنا ان سب کی طرف سے صدقہ ہے۔ مسلم شریف۔ بس جب بندہ نماز قائم کرتا ہے تو وہ بذریعہ فاتحہ اللہ کی تعریف کر کے اپنا بھلا کرتا اور اجر بڑھاتا ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ سے بڑا مطالبہ کرتا ہے، اور وہ ہے راہ راست کی ہدایت کی طرف سوال
اور پھر بذریعہ نماز وہ آسمان و زمین میں موجود ہر ایک بندے پر سلامتی بھیجنے سے ان پر احسان کر لیتا ہے اور اپنے اوپر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجنے والی ذمہ داری سے کچھ ادا کرنے کے ساتھ ساتھ دوسری بہت سی بابرکت دعائیں مانگ لیتا ہے. تو اور اقوام مسلم اللہ کے احسانات پر ہم اس کے شکر گزار ہیں. دولت دے کر اللہ تعالیٰ نے اغنیاء پر احسان کیا تاکہ وہ اسے استفادہ کریں اور باہمی نفع اور ایسے کار خیر کے منصوبوں پر لگائیں جو مال کی حفاظت و اضافے کا باعث ہیں اور جس سے معاشرے ترقی پاتے اور ان کی ضرورتیں پوری ہوتی ہیں. زکوٰۃ کی فرضیت بھی اغنیاء پر احسان ہے جس سے ان کا اجر و ثواب دوبالا ہوتا اور بڑی سزاؤں سے نجات ملتی، مال کی آفات سے حفاظت ہوتی ہے اور اس کی برکتوں میں اضافہ ہوتا ہے. فقراء و مساکین اور باقی تمام مستحق اقسام کے ساتھ بھی احسان ہوتا ہے اور جو بھی فرض یا نفل صدقہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ یقیناً اس آنے والی نسلوں کے لیے کئی گنا مال کو بڑھا دیتا ہے. جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے تم جو کچھ بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے اللہ اس کا پورا بدلہ دے گا اور وہ سب سے بہترین روزی دینے والا ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ نے فرمایا صدقے سے مال تھوڑا نہیں ہوتا، یا فرمایا صدقہ مال کو کم نہیں کرتا اور معاف کرنے سے اللہ بندے کی عزت میں بڑھا دیتا ہے اور جو اللہ کی خاطر جھک جاتا ہے اللہ اسے رفعت و بلندی عطا کرتا ہے. اسے مسلم ترمذی نے روایت کیا، اے مسلمانوں تم اپنے اوپر روزوں کے احسان عظیم کو کیسے فراموش کر بیٹھے ہو کہ جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے تم کو اپنے تقوی اور خشیت کا خوگر بنایا. جیسا کہ حدیث قدسی میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، روزہ چونکہ خاص میرے لیے لہذا میں ہی بذات خود اس کا بدلہ دوں گا. اور اس کے مہینے میں اللہ تعالیٰ نے بے بہا نیکیوں اور اپنے دیگر لوگوں کے ساتھ احسان کی کئی اقسام اکٹھی کر دی ہیں اور یہ بھی ہم پر اللہ کی مہربانی اور احسان ہے کہ اس نے ہمارے باپ ابراہیم خلیل کو بیت اللہ کی تعمیر کرنے کا اور اسماعیل علیہ السلام کو ان کا تعمیر کرنے کا حکم دیا. جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ اور جب ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو کعبہ کے مکان کی جگہ مقرر کر دی اس شرط پر کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا اور میرے گھر کو طواف قیام رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک رکھنا، لہذا یہ بیت اللہ اہل زمین کے لیے وہی حیثیت رکھتا ہے جو ساتویں آسمان پر بیت المعمور کی ہے، جس کے گرد ملائکہ طواف کرتے ہیں. اگر وہ گرے تو کعبہ کے اوپر ہی گرے گا. اللہ تعالیٰ نے کعبہ کو جو ادب کا مقام ہے لوگوں کے کام رہنے کا سبب قرار دے دیا، یعنی لوگوں کے نفع اور مفادات کا باعث بنایا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا بے شک سب سے پہلا گھر جو لوگوں کی عبادت کے لیے بنایا گیا یقیناً وہی ہے جو مکہ میں بڑی برکت والا اور عالمین کے لیے مرکز ہدایت. پس عبادت کی تاثیر اور قربانیوں کے باعث اس کی برکت پوری زمین کے لیے عام ہے. اور جبریل علیہ السلام نے ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام مناسک و مشاعر پر ٹھہرا یہاں تک کہ وہ ان سے آگاہ ہو گئے. پھر ان مناسک کو انتہائی پوری طرح ادا کیا اور ان مشاعر پر ٹھہرے. اللہ کی طرف سے ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام کی درجال دعا قبول کی کے نتیجے میں اے ہمارے پروردگار ہمیں اپنا حقیقی مسلمان بندہ بنائے رکھ اور ہماری اولاد میں سے بھی ایک امت مسلمہ قرار دے اور ہمیں ہماری عبادت کے طریقے سکھا دے. اور سید البشر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ میں ملت ابراہیمی دے کر اس فرمان کے تحت اس کی اقتداء میں مبعوث کیا گیا جس میں فرمایا مجھ سے اپنی عبادت کے طریقے سیکھ لو، کیونکہ اللہ نے چاہا کہ اس امت کے آخری رسول آخری لوگوں کو اس کے پہلے لوگوں سے جوڑے رکھے تاکہ امت دین کی اس عظیم وراثت پر قائم رہے کہ بیت العتیق تمام جہانوں کے لیے مینار ہدایت بنا رہے اور اسلامی امت کی تاریخ ہمیشہ زندہ جاوید محفوظ غالب اور آخرت سے جڑی رہے. اور آج تو عید الاضحیٰ کے دن میں ہو جس میں حج کے کئی اعمال ہونے کی وجہ سے اللہ نے اس کا نام حج اکبر رکھا ہے اور یہ اللہ کی رحمت ہے کہ اس نے سب لوگوں کو نیک عمل کا حکم دیا ہے. اور جب سب کے لیے اس نیک عمل کا بجا لانا ممکن نہ ہوا تو اللہ نے حج نہ کر سکنے والوں کے لیے یوم عرفہ کا روزہ مشروع قرار دے دیا اور سنت ابراہیم علیہ السلام کی پیروی میں عام قربانی کو حج کے قربانی کی مثل قرار دیا، جبکہ انہیں تقرب اللہ کی خاطر بیٹے کے قربان کرنے کا حکم دیا گیا. اور اللہ تعالیٰ نے ان کے سچے عزم کو جان کر ذبح عظیم کا فدیہ عطا کر دیا اور قربانی کرنا بھی انہی کی سنت کو زندہ کرنا ہے. ہم مسلمانوں تمہارے لیے واضح ہو چکا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ہر حکم اس کے
خاص احسان کی بدولت ہے. سو والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، صلہ رحمی کرنا، اسی طرح سب احکام خود عمل کرنے والے اور باقی مخلوقات کے لیے بھی احسان ہے. اسی طرح رب تعالیٰ کے کسی چیز سے منع کرنا بھی اس کا احسان اور بندے و مخلوق دونوں کو شر و نقصان سے بچانا ہے. جیسا کہ شرک باللہ، کسی جان کا قتل، زنا، لواطت، قطع رحمی، سود، ظلم اور علاوہ ازیں اللہ کے حرام کردہ تمام امور. جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ایمان والو تم اللہ اور رسول کے کہنے کو بجا لو جبکہ رسول تم کو تمام حیات بخش چیز کی طرف بلاتے اور فرمایا اپنے رب نہ جائے جس کا ہٹ جانا ناممکن ہے. تمہیں اس روز نہ تو کوئی پناہ ملے گی اور نہ چھپ کر انجان جانے کی. اگر یہ منہ پھیر لیں گے اللہ سب پر نگہبان ہے. تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہیں جو زبردست قابل استطاعت عرش مجید کا مالک اور جو چاہے کرنے والا ہے. میں اپنے رب کی جانی و انجانی تمام نعمتوں پر اس کے حمد و شکر بجا لاتا اور میں اس کی تمام خوبیوں کی تعریف کرتا ہوں. سو وہی ہر قسم کی حمد و شکر کے لائق ہے اور میں اس کے بہت زیادہ فضل کا سوالی ہوں. میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ وحدہ لا شریک کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں اور وہ ہر شے پر گواہ ہے. اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بندے اور بذریعہ قرآن مجید یہ فضیلت دیے گئے اس کے رسول ہیں. اے اللہ اپنے بندے اور رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کی مضبوط رسی کو تھامنے والے ان کے آل و اصحاب پر درود و سلام اور برکت نازل فرما. عبداللہ کے بعد اللہ کے احکام کی تعمیل اور اس کے منع کردہ امور سے باز رہ کر بہت بڑے اجر و ثواب کے حصول میں کامیاب ہو جاؤ. اے اللہ کے بندو تمہارا آج کا یہ دن بہت بڑی فضیلت اور عظیم عید والا ہے جس میں حجاج کرام بذریعہ قربانی اللہ کا قرب حاصل کرتے ہیں اور ہمارے باپ ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ رکھنے کے لیے ہمارے لیے قربانی کرنا مشروع قرار دیا ہے. آج کا دن اللہ کے نزدیک تمام ایام سے افضل ترین ہے اور بندہ جن اعمال سے اللہ کا قرب حاصل کر سکتا ہے ان میں سب سے افضل قربانی کا خون بہانا ہے. اور آج تم پر اللہ کا بہت بڑا فضل و کرم ہے. تم عام قربانی کا گوشت جبکہ حجاج ہدی کا گوشت کھائیں گے اور قربانی اس اونٹ کی جائز ہے جس کی عمر پورے 5 سال ہو اور اس گائے کی جو پورے 2 سال کی ہو اور اس بکرے کی جو پورے 1 سال کا ہو اور اس مینڈے کو جو 6 سال کا ہو. اونٹ کی بائیں ٹانگ اونٹ کو اگلی بائیں ٹانگ سے باندھ کر کھڑے کھڑے نار کیا جائے گا جبکہ باقی تمام کو بائیں جانب قبلہ رخ لٹا کر واجبی طور پر بسم اللہ پڑھ کر ذبح کیا جائے گا جبکہ بسم اللہ کے ساتھ اللہ اکبر پڑھنا مستحب ہے. نیز اللہم ھذا منک ولک پڑھنا بھی مستحب ہے. واضح بیماری والا یا بھینگا یا بغیر گودے والا کمزور یا ٹوٹے دانتوں والا یا کٹے کان یا ٹوٹے سنگوں والا جانور قربانی میں قبول نہیں ہوتا اور قربانی کے لیے موٹا تازہ صحت مند جانور اختیار کرنا چاہیے. بکرا آدمی اور اس کی فیملی کی طرف سے کافی ہوگا جبکہ اونٹ اور گائے میں سے ہر ایک 7 لوگوں کی طرف سے کافی ہے. قربانی کے گوشت کو تحفہ دینا، صدقہ کرنا اور اسے کھانا سب مسنون ہے. قربانی کرنے کا وقت نماز عید کے بعد سے 2 دن یا صحیح ترین قول کے مطابق ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اکبر اللہ اکبر الحمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم نے تجھے حوض کوثر بہت کچھ دیا ہے پس تو اپنے رب کے لیے نماز پڑھ اور قربانی کر. یقیناً تیرا دوسری لاوارث و بے نام و نشان ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس عید کی برکات سے مالا مال فرمائے اور عید کے دن ہمیں امن و امان والوں میں شامل کرے. لوگوں دنیا اور اس کی چمک دمک سے دھوکہ نہ کھانا کیونکہ یہ زوال کی طرف گامزن ہے. اور اپنے عزیز و اقارب اور ان بھائیوں کو یاد کرو جنہوں نے کبھی تمہارے ساتھ نماز پڑھی اور آج وہ تم میں نہیں ہے. یاد رکھو کہ تم بھی انہیں کے راستے پر گامزن ہو. اے اللہ کے بندو بے شک اللہ تعالیٰ اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے. ایمان والو تم بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجو. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس پر ایک بار درود بھیجا اللہ تعالیٰ اس پر اس کے عوض 10 رحمتیں نازل فرمائے گا. اے اللہ تو اپنے محبوب پر ویسے ہی رحمت نازل فرمائے جیسے تو نے ابراہیم اور ان کی آل و اصحاب پر رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائیں. اے اللہ خلفاء راشدین سے راضی ہو جا جو کہ دین میں ہدایت پر مبنی تھے
اے اللہ حضرت حسن اور حسین سے راضی ہو جا، ان کی والدہ بطول فاطمہ بطول سے راضی ہو جا۔ اے اللہ باقی عشرہ مبشرہ پر اسلام کی عادل فرما، اور جن لوگوں نے درخت کے نیچے بیعت کی ان سے راضی ہو جا۔ اللہ تمام صحابہ سے راضی ہو جا، تو ہر چیز پر قادر ہے۔ اے اللہ اسلام اور اسلام کو عزت دے، کفر کافروں کو نیست و نابود کر، دین اور اپنے دشمن کو نیست و نابود کر۔ یا اللہ اپنے دین، کتاب اور نبی کی سنت کی مدد فرما۔ اے اللہ بدعت کو ذلیل و رسوا فرما۔ یا اللہ اس بدعت کو ذلیل و رسوا کر جو تیرے دین کی مخالف ہے۔ یا اللہ ہمارے اور جمیع مسلمانوں کی میتوں کو بخش دے، اے ارحم الراحمین، اے ذی الجلال والاکرام۔ اے اللہ ان کی نیکیوں کو قبول فرما، ان کی برائیوں سے تجاوز فرما۔ اے اللہ ہمارے ملک کو اور ہمارے ملک کو ہر شر سے محفوظ فرما۔ یا اللہ ہمارے بارڈروں پر محافظوں کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ان کے معاملات کی کو آسان فرما۔ یا اللہ ہماری اولاد کو شیطان اور اس کے شر سے محفوظ فرما۔ یا اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے۔ یا اللہ مسلمانوں کو شیطانوں کے جادوگروں کے شر سے محفوظ فرما۔ اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے۔ اے اللہ اے ذی الجلال والاکرام، یا اللہ ہم سے مہنگائی اور زلزلے اور دیگر تمام آفات کو دور فرما۔ یا اللہ اس کورونا وبا کو ہم سے اور اپنے بندوں سے دور فرما، اپنے رحمت سے، اپنے فضل سے۔ اے ہمارے رب تو ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہمارا مواخذہ نہ کرنا، اے ارحم الراحمین۔ اے اللہ ہم تو سے جنت اور اس کے قریب کرنے والی چیزوں کا سوال کرتے ہیں، اور اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اے اللہ اپنے نبی اور رسول اور اپنے بندے پر رحمتیں برکتیں نازل فرما۔